السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے فیض احمد فیض۔ فیض احمد فیض اردو کے ایک اہم اور نمایاں شاعر ہیں۔ ان کی ادبی تخلیقات میں نقش فریادی، دست صبا، زندان نامہ، دست تہ سنگ، سر وادی سینہ، شام شہر یاراں، غبار ایام اور میرے دل میرے مسافر شامل ہیں۔ ان کی نثری تصنیفات میں میزان، متاع لوح و قلم اور ماہ و سال آشنائی شامل ہیں۔ فیض 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ MAO کالج امرتسر میں انگریزی کے لیکچرار بھی رہے۔ فیض اپنی ملازمت کے ساتھ ساتھ صحافت کی طرف بھی متوجہ رہے۔ انہوں نے ادب لطیف کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیے۔ انہوں نے فوج میں بھی ملازمت کی اور تعلقات عامہ کے شعبے سے وابستہ ہو کر کرنل کے عہدے تک پہنچے۔ فوج کو خیر بات کہہ کے فیض پاکستان ٹائمز کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ فیض کی شاعری میں تہ داری، کلاسیکی رنگ اور دل فریبی پائی جاتی ہے۔ قارئین کے دلوں پر دستک دینا، فکر میں ولولہ اور حیرت پیدا کرنا فیض کا کارنامہ ہے۔ ان کے کلام کی مقبولیت اور شاعرانہ لذت تہذیب و تمدن کی بہترین عکاس ہے اور ان کے کلام کو عظمت اور وقار عطا کرتی ہے۔ فیض برصغیر کی تہذیب کی جمالیات سے تعلق رکھتے ہیں، جس کی جڑیں اس زمین کی گہرائیوں میں پیوست ہیں اور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ فیض کی شخصیت کا ارتقاء اسی تہذیب میں ہوا ہے اور ان کی شاعری اسی تہذیب کی جمالیات کو مختلف انداز میں مختلف رنگوں کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ رومان سے حقیقت تک کے تصور نے فیض کو ایک انقلابی شاعر بنا دیا۔ انہوں نے اردو نظم کو اپنے اظہار کا بہترین وسیلہ سمجھا اور زمانے کے دکھ درد کو نظم کے پیرائے میں بیان کرنے کا کامیاب تجربہ کیا۔ فیض کی خواہش تھی کہ اردو شاعری کو زندگی کے موجودہ تجربوں کے قریب لایا جائے، اس میں حقائق کی عکاسی کی جائے اور اپنے دور کے مسائل کو بلا جھجک بیان کیا جائے۔ نون میم راشد کے بقول فیض حقیقت اور رومان کے سنگم پر کھڑا ہے۔ فیض نے وطن کے ترانے پڑھے، وطن کو یاد کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بن گئے۔ فیض کی شاعری اور لب و لہجے کا توازن ہر دور میں قائم رہا۔ انہوں نے غم جانا اور غم دوراں کو یکجا کر دیا۔ ان کی شاعری کی تراکیب کوئے دار اور سوئے دار نے معاشرے کو للکارا۔ فیض اپنی شاعری میں استحصال زدہ طبقے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تمہارے ہونٹ اور تمہاری زبان اپنی ہے، تم جو کہنا چاہتے ہو کہو اور اپنی گفتگو کے ذریعے ظالموں کا قافیہ تنگ کرو۔ ان کی تخلیقات میں بے ساختگی، ترنم، غنائیت، شستگی اور سچائی نظر آتی ہے۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر فیض نے مارکسزم کو پسند ضرور کیا، مگر انتہا پسند اور جارحانہ سیاسی رجحانات کی نفی کی۔ ان کی شاعری کا دھیما پن زندگی کو تپش فراہم کرتا ہے اور یہی انداز انسان کو عمل پہم کی طرف مائل کرتا ہے۔ الیگزینڈر سرکوف نے فیض کی اسی خصوصیت سے متاثر ہو کر لکھا تھا، فیض صبر و تحمل اور اعتماد، اذیت کوشی اور موت سے نبرد آزمائی کی بدولت پیدا ہوا ہے۔ ایک ایسی موت جو جد و جہد کے لیے خود کو۔ ان کے کلام کا جتنا مطالعہ کیا جائے، ندرت بیان کاری کو اسی قدر اپنے سحر میں گرفتار کرتی ہے۔ ان کی نظم ہارٹ اٹیک سے اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ درد اتنا تھا کہ اس رات دل وحشی نے ہر رگے جاں سے الجھنا چاہا، ہر بنے منہ سے ٹپکنا چاہا اور کہیں دور تیرے صحن میں گویا پتا پتا میرے افسردہ لہو میں دھل کر حسن ماہتاب سے آزردہ نظر آنے لگا، میرے ویرانہ تن میں گویا سارے دکھتے ہوئے ریشوں کی تنابیں کھل کر سلسلہ وار پتہ دینے لگیں رخصت قافلہ شوق کی تیاری کا۔ اور جب یاد کی بجھتی ہوئی شمعوں میں نظر آیا کہیں
ایک پل آخری لمحہ تیری دلداری کا، درد اتنا تھا کہ اس سے بھی گزرنا چاہا، ہم نے چاہا بھی مگر دل نہ ٹھہرنا چاہا۔ فیض کی شاعری سے ایک اور نمونہ ملاحظہ کیجیے۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ فیض کی انفرادیت ہے کہ شعر و سخن انہوں نے نزاکت اور لطافت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ ہر دل کی صدا معلوم ہوتی ہے۔ دفتن دل میں کسی یاد نے انگڑائی لی، اس خرابے میں یہ دیوار کہاں سے آئی، آج کھلنے کو ہی تھا درد محبت کا بھرم، وہ تو کہیے کہ اچانک ہی تیری یاد آئی۔ آج کے لیے بس اتنی گفتگو، آئندہ لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔